الحمد والصلاة والسلام نحو میر درس نمبر 29 انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے بعد ہمارا آخری درس ہوگا اور کتاب مکمل ہو جائے گی۔ آج کے درس میں ہم حروف غیر عاملہ کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ حروف غیر عاملہ وآن شانزدہ قسم است۔ حروف غیر عاملہ جو ہیں وہ 16 قسم پر ہیں۔ ایک ایک کو ہم بیان کرتے جائیں گے۔ صاحب کتاب نے انتہائی اختصار سے کام لیا، لیکن ہم کچھ توضیح اس کی بیان کریں گے۔ اول حروف تنبیہ وآن سے است الا و اما و ہا۔ حروف تنبیہ وہ 3 ہیں، الا اور اما اور ہا۔ تنبیہ کیا ہوتا ہے؟ حروف تنبیہ کون سے ہوتے ہیں؟ تنبیہ کا معنی ہوتا ہے بیدار کرنا۔ حروف تنبیہ سے متکلم مخاطب کو اس چیز سے بیدار کرتا ہے جو حرف تنبیہ کے بعد آتی ہے، اور وہ جو بعد میں آتی ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ جملہ ہوگی تو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ فعلیہ ہوگی تو خبریہ بھی ہو سکتی ہے، انشائیہ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ تو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ الا جو ہے اعلی حضرت نے اس کا ہر جگہ ترجمہ خبردار کیا ہے، حرف تنبیہ۔ حروف تنبیہ میں سے الا اور اما یہ صرف جملہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جملہ کی شروع میں آتے ہیں، لیکن جو ہا ہے یہ جملہ اور مفرد دونوں کی ابتدا میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوم حروف ایجاب وآن شش است۔ حروف ایجاب 6 ہیں، نعم، بلا، اجل، ای، جیر، ان۔ ایجاب کا معنی ہوتا ہے جواب دینا۔ یہ حروف کسی نہ کسی بات کا جواب واقع ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بات کا جواب واقع ہوتے ہیں۔ جیسے ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی ہم توضیح کریں گے۔ نام جو ہے یہ کلام سابق کی تائید کے لیے آتا ہے۔ نام کلام سابق کی تائید کے لیے آتا ہے، خواہ وہ کلام مثبت ہو یا منفی ہو، خبر ہو یا انشاء ہو۔ جیسے ذهب زید الی المسجد، زید کوئی کہتا ہے زید مسجد میں گیا، یہ کلام مثبت ہے، ہم جواب میں کہتے ہیں نام، اس کا مطلب ہم نے اس کلام مثبت کی تصدیق کر دی کہ ہاں جی گیا۔ اور اگر آتا ہے لم یذهب، کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں نام، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں گیا تو ہم کہتے ہیں نام، ہم کہتے ہیں ہاں جی بالکل نہیں گیا، اس کا مطلب ہم نے کلام منفی کی بھی تائید کر دی ہے۔ تو جناب والا نام جو ہوتا ہے یہ کسی کلام کی تائید کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد بلا، یہ جملہ منفیہ کے بعد اس کی نفی کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، خواہ وہ جملہ خبریہ ہو یا انشائیہ ہو۔ جیسے کسی نے خبر دی ما صمت امس، تو نے کل روزہ نہیں رکھا تھا، تو نے کل روزہ نہیں رکھا تھا۔ اس کے جواب میں کہا بلا، اس کا مطلب ہوگا کیوں نہیں رکھا تھا، میں نے روزہ رکھا تھا۔ پچھلے کلام میں نفی تھی، اس لفظ سے بلا سے نفی کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے جی تیسرے نمبر پر حروف تفسیر، وہ 2 لفظ ہیں اے اور ان۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول نادیناہ ان یا ابراہیم۔ حروف تفسیر جو ہیں، حروف تفسیر نہیں بلکہ ہم ابھی پیچھے پڑھ رہے تھے نا، نام، بلا،
نام کا بیان ہو گیا، بلا کا بیان ہو گیا. اجل اور جیر اور انا، یہ تین جو ہیں یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں. خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں. کسی نے خبر دی قد فاض اخوک فی الامتحان، بے شک تیرا بھائی امتحان میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اجل یا جیر یا انا. اس کا مطلب ہوگا ہاں بالکل کامیاب ہو گیا، ہاں جی. اور ای جو ہوتا ہے ای، یہ استفہام کے بعد اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا ہو. اس کا استعمال قسم کے ساتھ لازمی ہوتا ہے. جیسے کوئی پوچھے حل قضیت الصلاۃ، کیا نماز ہو گئی؟ جواب میں کہا جائے گا ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم نماز ہو گئی. اس کے بعد حروف تفسیر میں سے دو حروف ہیں اے اور ان. اے اور ان میں فرق یہ ہے کہ اے مفرد اور جملہ دونوں کی تفسیر کے لیے آتا ہے. جیسے قطع رزقہ، اے ماتا، اس کا رزق ختم کر دیا گیا، یعنی وہ مر گیا، یعنی وہ. یہاں اے نے جملہ سابقہ کی تفسیر کی ہے، ماتا کی تفسیر کی ہے. اور مفرد کی مثال جاءنی ابو عمر، اے زیدن، میرے پاس ابو عمر آیا یعنی زید آیا. تو ابو عمر یہ مفرد تھا اور زیدن نے اس کی تفسیر کر دی، تو یہ مفرد کی تفسیر کے لیے اے آیا ہے. لیکن جو ان ہوتا ہے ان، یہ مفرد کی تفسیر کے لیے خاص ہوتا ہے، یہ جملہ کی تفسیر کے لیے نہیں آ سکتا. جیسے نادیناہ ان یا ابراہیم. چوتھے نمبر پر حروف مصدریہ وہاں سے اسما و ان و انا و انما. ان در فعل روند تا فعل بمعنی مصدر باشد. ان فعل میں داخل ہوتا ہے تاکہ اس کو معنی مصدریہ میں کر دیں. حروف مصدریہ تین جو ہیں ما ان اور انا. انا جو ہے اس میں جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اور انا چونکہ یہ حروف ما بعد کے ساتھ، یہ تینوں حروف چونکہ ما بعد کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں، اس لیے مصدریہ کہلاتے ہیں. ما اور ان فعل پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کا مجموعہ مصدریہ کے معنی میں ہو جاتا ہے. جیسے داقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں ما اور فعل کا مجموعہ مصدر کے معنی میں ہے. اور انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اسے مصدریہ کے معنی میں کر دیتا ہے. اس کے بعد ہے جی حروف مصدریہ کے بعد پنجم حروف تخدید. تخدید کس کو کہتے ہیں؟ تخدید کہتے ہیں ابھارنا. چونکہ ان حروف سے مخاطب کو کسی کام پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان کو حروف تخدید کہا جاتا ہے. جیسے یہ چار حروف ہیں اللہ، حلا، لولا، لوما. جیسے لولا اذ سمعتموہ، نہیں. الا تحفظ الدرس، تو اپنا سبق زبانی یاد کیوں نہیں کرتا، اپنا سبق یاد زبانی کیوں نہیں کرتا. اسی طرح دیگر بھی یہ تخدید کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد چھٹے نمبر پر ششم حرف توقع. اور حرف توقع ایک قد ہے، یہ تحقیق کے لیے آتا ہے ماضی میں، اور تقریب ماضی کے لیے آتا ہے حال کے ساتھ، یعنی ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے. اور جب مضارع پر آتا ہے تو یہ صرف تقلیل کے لیے آتا ہے. جیسے قد قامت الصلاۃ، یہ تقریب ماضی کے لیے آیا ہے حال کے ساتھ. اور جناب یہ
تحقیق کے لیے بھی آیا ہے یہاں پر. اور جب مضارع پر آتا ہے، جب مضارع پر آتا ہے تو یہ صرف تقلیل کے لیے آتا ہے. اس کے بعد جی آگے چلیں تو حرف تم، حروف استفہام و آنسی است، ما و حمزہ و حل، یہ تینوں حروف استفہام کے لیے آتے ہیں، یعنی طلب فہم کے لیے آتے ہیں. اب امیر میں یہ تین بیان کیے گئے ہیں، حل، ما اور حمزہ. ان کی مثال میں ذکر کر دیتا ہوں. ما جیسے مسمک، تیرا نام کیا ہے. حمزہ جیسے الزید قائم، کیا زید کھڑا ہے. حل جیسے حل ذہب امرن، کیا امر گیا ہے. اس کے بعد حشتم، 8ویں نمبر پر حرف رد، 8ویں نمبر پر حرف رد. وآن کلا است، اور وہ ایک لفظ ہے کلا، حرف ہے کلا، بمانا باز گردانیدن، و بمانا حقا نید آمدہ است، چون کلا سوف تعلمون. کلا جو ہے یہ روکنے کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات حقن کے معنی میں بھی آتا ہے. مثلا کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون. بے شک ان قریب جان لوگے، یہاں صوفہ سین کے معنی میں ہے، صوفہ یہاں سین کے معنی میں، ویسے صوفہ بعید کے لیے آتا ہے لیکن یہاں سین کے معنی میں ہے. تو کلا جو ہے کلا یہ روکنے کے لیے آتا ہے، روکنے کے لیے. ردع کا معنی ہوتا ہے روکنا، لیکن کبھی کبھی یہ مضارع پر آ جاتا ہے اور اس وقت یہ حقن کے معنی میں آتا ہے. اس کے بعد ہے جی تنوین. تنوین کی 5 قسمیں ہیں: تمکن، تنکیر، عوض، مقابلہ اور ترنم. تنوین تمکن جو ہوتی ہے، تمکن وہ تنوین جو اسم کے مورب ہونے پر دلالت کرے، جیسے جاءنی زیدن. اب یہ زیدن پر جو تنوین آئی ہے یہ تنوین تمکن ہے، یعنی وہ تنوین ہے جو جگہ دے سکتی ہے، یعنی عامل بدل جائے گا تو اس پر زیر بھی آ سکتی ہے، زبر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی، سب کچھ آ سکتا ہے. انہوں نے مثال کیا دیا تنوین تمکن کی، ہاں جی زیدن. تنوین تنکیر جیسے سہین اے اسکت سکوتا ما فی وقت ما، اما سہ بغیر تنوین فمعنہ اسکت السکوت الآن. تنوین تنکیر کیا ہوتی ہے؟ وہ تنوین جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، جیسے سہن. یہ سہن جو ہے نا، سہن جو انہوں نے مثال دی، یہ اس میں فعل ہے، اس سے مراد اسکت. جو تنوین آ رہی ہے وہ نکرہ پر دلالت کر رہی ہے، یعنی اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. اسکت سکوتم معافی وقت ما، کسی وقت تو چپ رہا کر، کسی وقت تو چپ رہا کر، کیونکہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. اگر اس کو سہ پڑھیں بغیر تنوین کے تو تنوین تنکیر ختم ہو گئی، تو پھر یہ معرفہ ہو گیا، تو پھر معنی ہو گیا اسکت سکوت الآن، تو اس وقت چپ رہے، اس وقت چپ رہے. اس کے بعد ہے تنوین عوض. تنوین عوض جو ہوتی ہے وہ تنوین جو مضاف الیہ محذوف کی عوض میں لائی جاتی ہے، جیسے یوم اذن یا حین اذن. حین اذن اصل میں حین اذ کان کذا تھا، لیکن کیا اذ مضاف، کان کذا مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے. کان کذا مضاف الیہ کے حذف کے عوض میں اذ پر تنوین لائے ہیں، جس کو ہم نے بنا دیا ہے حین اذن یا یوم اذن. اس کے بعد تنوین مقابلہ.
یہ جیسے مسلماتن یا مسلماتن، یہ تنوین جمع مؤنث سالم پر آتی ہے جمع مذکر سالم کے جمع کے نون کے عوض میں، جیسے مسلمون اس نون کے مقابلے میں مسلماتن، کیونکہ الف تا جو ہے، الف تا یہ علامت جمع نہیں ہے، یہ علامت تانیث ہے، جو اس پر تنوین آ رہی ہے وہ نون کے عوض میں آ رہی ہے۔ اس کے بعد تنوین ترنم کہ در آخر ابیات باش، کہ یہ ابیات کے اشعار کے مصروں کے آخر میں ہوتی ہے، ترنم وزن کو رعایت سجا کے لیے، جیسے اکل اللوم عازلا ول اتابن وقولی ان اصبت لقد اصابن۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر کدھر ہے تنوین، کون سی تنوین مراد ہے یہاں پر، آپ نے غور کیا ہے کون سی؟ جو عربوں میں جو ہے نا، عربوں میں تنوین نہیں ہوتی، یہ تنوین جو بنائی گئی ہے نا تو یہ ہماری فہم کے لیے بنائی گئی ہے۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے نون دینا، مصدر ہے، تو اتابن یہ اب رسم لکھنے میں فرق ہے، تو حقیقتاً یہاں پر یہ تنوین ہے۔ وہ تنوین ترنم در اسم و فعل و حرف، تنوین ترنم جو ہوتی ہے یہ اسم پر بھی، فعل پر بھی، حرف پر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ اور اما چہار اولین خاص اسم، جو پہلے چار ہیں یعنی تمکن، تنکیر، عوض اور مقابلہ، یہ خاص ہیں اسم کے ساتھ، یہ تنوینیں صرف اسم پر آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جی تنوین تنکیر ہو گئی، ترنم ہو گئی۔ اس کے بعد جی جناب دو چیزیں بیچ میں اور ہیں، 9 چیزیں ہم نے پڑھ لیں۔ 10ویں نمبر پر ہے جی نون تاکید در آخر فعل مضارع ثقیلہ و خفیفہ، نون تاکید جو فعل مضارع کے آخر میں داخل ہوتی ہے، کبھی ثقیلہ ہوتی ہے کبھی خفیفہ ہوتی ہے، یہ بھی حروف غیر عاملہ میں سے ہے، کسی کو عمل نہیں دیتی ہے، اس کا بیان تفصیلی آپ صرف میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر ہے حروف زیادت، حروف زائدہ وآن 8 حرف است، اور یہ 8 حروف ہیں، ان، ما، ان، لا، من، کاف، با، لام۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف حرف زائدہ استعمال ہو سکتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جہاں بھی استعمال ہوں گے حروف زائدہ ہوں گے، اس بات کو سمجھیے گا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ جہاں بھی استعمال ہوں گے زائدہ استعمال ہوں گے، نہیں، بلکہ ان کے اندر زائدہ ہونے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، یعنی منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بالقوہ زائدہ ہے، بالفعل زائدہ نہیں ہے، یعنی اپنے مقام کے مطابق یہ زائدہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جی 12ویں نمبر پر آ جائیں تو 12ویں نمبر پر ہے حروف استفہام وآن سے است، ما، یہ تو پڑھ چکے ہیں نا ہم۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر حروف شرط وآن 2 است، اما اور لو، یہ 2 حروف شرط ہیں۔ اما جو ہے یہ تفسیر کے لیے آتا ہے اور اس کے جواب میں فا کا لانا لازم ہوتا ہے، جیسے کہ قولہ تعالی فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، یہ فَفِي النَّارِ اور فَفِي الْجَنَّةِ پر جو فا آ رہی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے جواب پر، جزا پر فا کا لانا لازمی ہوتا ہے، اما حرف شرط ہے، اور جو ان میں سے سعید ہیں یا بدبخت ہیں، وَلَوْ برائے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، چون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور لو جو ہے یہ انتفاع کہتے ہیں نفی کرنا، انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے،
پہلے کے انتفاع کے سبب سے، یعنی پہلے کی نفی ہونے کی وجہ سے دوسرے کی نفی ہے. جیسے لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے زمین و آسمان میں، اگر ہوتا زمین و آسمان میں کوئی اور خدا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. لفسدتا، یہ فسدتا سے مراد معاذ اللہ دو خدا نہیں ہے بلکہ دو زمینیں ہیں، دو زمینوں میں، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. تو دیکھیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فساد نہیں ہے تو اس کا مطلب دو خدا بھی، کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد بھی ہوتا. تو پہلے کی نفی کی وجہ سے دوسرے کی نفی ہے. اس کے بعد ہے جی 13ویں نمبر پر لولا وَأُمَّذُ أَصْبَرَ انتفاع ثانی بسبب وجود اول. لولا جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے دوسرے کے انتفاع کے لیے، پہلے کے وجود کے سبب، یعنی پہلے کے پائے جانے کے سبب سے دوسرے کی نفی ہے، یعنی پہلا پایا گیا تو دوسرے کی نفی ہے. جیسے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو اس کو آپ اگر اس پر غور کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جناب والا یہ نکلتا ہے کہ دونوں جملوں کا پہلے مضمون نکالیں. پہلے جملے کا لولا علی، اس کا مضمون ہے وجود علی، علی کا پایا جانا، اور دوسرے کا مضمون ہے ہلاکت عمر. اگر وجود علی نہ ہوتا تو ہلاکت عمر پائی جاتی. اس کا مطلب وجود علی ہے تو ہلاکت عمر نہیں ہے. تو بات جو ہم نے کی کہ دوسری کی نفی کی گئی ہے پہلے کے ہونے کی وجہ سے، علی کے ہونے کی وجہ سے ہلاکت عمر نہیں پائی گئی. اس کے بعد جناب 14 نمبر لام مفتوحہ برائے تاکید. لام مفتوحہ یہ تاکید کے لیے آتی ہے. لزید افضل من عمرو، بے شک زید عمر سے زیادہ فضیلت والا ہے. اس کے بعد 15ویں نمبر پر ما بمانا ما داما. ما داما کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں فار الاقصہ میں. اقوم ما جلس الامیر، ما داما کا مطلب ہوتا ہے جب تک میں کھڑا رہوں گا، جب تک امیر نہیں بیٹھے گا. اس کے بعد جناب 16ویں نمبر پر حروف عطف داس. حروف عطف وہ 10 ہیں: واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن، تمت. تمت حرف نہیں ہے بلکہ تمت یہ انہوں نے لکھا ہے بھی مکمل ہو گیا بس. تو یہ جو حروف عطف ہیں یہ بھی غیر عاملہ ہوتے ہیں، یہ عمل نہیں دیتے. معطوف علیہ پر جو اعراب آتا ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں آتا، وہ اپنے معطوف پر جو اعراب آتا ہے وہ معطوف علیہ کی وجہ سے آتا ہے، حرف عاطف کی وجہ سے، حرف عطف کی وجہ سے نہیں آتا. تو یہ ہیں جناب وہ حروف جو غیر عاملہ ہوتے ہیں کلام میں. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حروف ہوتے بھی غیر عاملہ ہیں، ان میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا، ان میں معنی بھی نہیں پایا جاتا، تو پھر ان کے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے لانے کا بھائی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کو جوڑتے ہیں، کلام کو ملاتے ہیں، اسم کو فعل سے، فعل کو حرف سے، وغیرہ وغیرہ، ان کا یہ کام ہوتا ہے. تو یہ آج کا درس. اس کے بعد ہمارا ایک درس رہ گیا ہے مستثنیٰ کی بات کا. ھذا ھو المرام.